ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ آخری مہینہ ذی الحجہ اور اس مہینے کے اندر جو ایک عظیم عبادت قربانی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمائی. بعدہ درود و سلام کی بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم سلم وسلم وبارک علیہ. یہ جو قربانی کے دن چل رہے ہیں، ہم اور آپ جس شخصیت کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، کیا کبھی ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے اور آپ نے جانا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے، پیدائش سے لے کر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. آج ذرا اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے رہنے والے تھے. عراق، آج اس کا نام عراق ہے، لیکن اس پرانا نام اس کا بابل تھا. بابل، اس بابل کے اندر ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا اور. بہت سے اردو پڑھنے والے اس کو اور بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اور نہیں بلکہ اور ہے. اس اور کے اندر ایک باغ تھا اور اس باغ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ باغ نہ تو زمین پر تھا اور نہ آسمان پر، بلکہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق تھا، لٹکا ہوا تھا. لوگ جاتے تھے سیر و تفریح کرنے کے لیے اس باغ کے اوپر. اس باغ کے رکھوالے جو مکھ پروہت تھا، جو پریسیڈنٹ تھا، اس شخص کا نام تھا آزر، اور اسی کی پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپے ہوئے تھے. اور اس زمانے میں دو قومیں رہتی تھیں. ایک قوم کا نام تھا کلدانی اور ایک قوم کا نام تھا چالڈرز. یہ دونوں قومیں بڑی پڑھی لکھی قوم تھیں، تہذیب یافتہ قوم تھیں، لیکن سب کے سب مشرک، بت پرست. آزر بھی اس کا کام تو یہ تھا کہ یہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا. ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج بڑے پڑھے لکھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ایک انسان جو مر گیا غسل تک نہیں کر سکتا، اس کو غسل بھی دوسروں نے دیا. کفن تک نہیں پہن سکتا، اس کو کفن پہنایا گیا. قبرستان خود نہیں جا سکتا، 4 لوگوں نے قبرستان پہنچایا. قبر میں ابھی خود نہیں اتر سکتا، اس کو 2 لوگوں نے قبر میں اتر کر نیچے اتارا. مٹی بھی نہیں دے سکتا، اس کو اہل قریہ نے اور گاؤں بستی کے لوگوں نے مٹی دی. سب کچھ بے بسی دیکھنے کے باوجود آج اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سلامی دیتے ہیں اور بیٹا اور بیٹی کی درخواست کرتے ہیں. یہ بے وقوفی، یہ احمقانہ پن، یہ پاگل پن آج ہماری قوم کے اندر بھی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر موجود ہے. اگر کلدانی اور چالڈرز قوم کے اندر اگر شرک پائے گئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. تہذیب یافتہ قوم تھی، لیکن اسی میں ایک شخص نکلتا ہے. دھیرے دھیرے اس بچے کی عمر جو آزر کے گھر میں پیدا ہوا دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگتی ہے اور اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں. باپ کا پیشہ تھا بتوں کو بنانا اور بازار میں بیچنا. اپنے پیشے سے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو بھی جوڑنا چاہا. کئی بتوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اینڈ پینٹ کیا اور رسی سے ان بتوں کو باندھا اور ابراہیم سے کہا ابراہیم لو
ان بتوں کو لے جاؤ اور بازار کے اندر بیچ دینا، تمہیں مول بھاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہ آواز لگانا مجھے میرے باپ آزر نے بھیجا ہے، لوگ تم سے بت خریدتے جائیں گے اور تم کو رقم دیتے جائیں گے، میرا ریٹ فکس ہے مارکیٹ کے اندر۔ حضرت ابراہیم نے اپنی باپ کی بات کو مانا اور بتوں کو ایک رسی سے باندھا اور گھسیٹتے ہوئے مارکیٹ کی طرف لے جانے لگے۔ جب بازار آنے والا تھا، لوگ ابراہیم کے لائے ہوئے بتوں کو، آزر کے بنائے ہوئے بتوں کو دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم چیخ اٹھتے ہیں، کون خریدے گا ان بتوں کو؟ دیکھو جن کو میں گھسیٹ رہا ہوں یہ چیخ بھی نہیں سکتے، ان کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، ان کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، ان کی گردن ٹوٹ رہی ہے، ان کی ناک ٹوٹ رہی ہے، جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، خود چل کر بازار میں نہیں آ سکتے، ایسے اندھے لنگڑے لولے بتوں کو کون خریدے گا جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے؟ یہ تمہیں کیا بچائیں گے اور تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ یہ چرچا اس 8 سال 9 سال کے بچے کا بہت عام ہو گیا۔ شکایت پہنچتی آزر کے پاس، آزر نے ابراہیم کو طلب کر لیا، سخت سست اور بہت سنایا، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں بت خانے میں ہی گھس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن بھی پیش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھس جاتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس دن عید کا دن تھا مشرکوں کا، سارے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے اپنے بتوں کی ترکت دیکھتے ہیں، اشارہ جاتا ہے ابراہیم کے اوپر، کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہی برا بھلا کہتا ہمارے معبودوں کو، ہم سب تو عید میں تھے، میلے میں تھے، وہی نہیں گیا۔ طلب کیا گیا، بلایا گیا، حضرت ابراہیم دوبارہ آتے ہیں اس بت خانے کے اندر، بولا ہم سے کیا غرض ہے، میں کیوں بلایا؟ دیکھو ابراہیم ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی گردن، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، ہم جاننا چاہتے ہمارے بتوں کی ترکت کس نے کی ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اگر تمہیں نہیں معلوم تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تو تمہارے معبود ہیں جن کو تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، ارے انہی سے پوچھ لو، مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ دیکھو ابراہیم مذاق کرنا چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں ارے دیکھو تمہارے بڑے کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اور سوال مجھ سے کر رہے ہو، ہتھیار کے ساتھ تمہارا بڑا معبود موجود کھڑا ہے اور سوال مجھ سے کر رہے ہو، ارے اسی سے پوچھو، شاید سب کو اسی نے مارا ہو۔ دیکھو ابراہیم تم مذاق کر رہے ہو، یہ ہمارا بڑا خدا ہے، بڑا معبود ہے، یہ اتر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنے آپ کھا نہیں سکتا، اپنے آپ پی نہیں سکتا، تو مارے گا کیسے؟ اسی جواب کا تو انتظار کر رہے تھے حضرت ابراہیم۔ اب تم نے سچائی بتا دی، جو اتر نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، اپنے آپ کھا نہیں سکتا، اپنے آپ پی نہیں سکتا، تو ایسے خداؤں کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ ایسے معبودوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب جواب نہیں ہے سوالوں کے ان کے پاس۔ ابراہیم مجرم ہے، انہوں نے ہمارے معبودوں کو مارا ہے، چلو آگ جلاؤ، اس آگ سے بھی گزرتے ہیں، اور بھی حادثات پیش آتے ہیں کہ ایک دن سوئے ہوئے ہیں، چھت پر ستاروں پر نظر پڑی، کہنے لگے مجھے میری منزل مل گئی، مجھے میرا رب مل گیا، ہاذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ صبح اٹھے، ستارہ غائب، کہنے لگے جو غائب ہو جائے وہ رب کیسا؟ پورا کا پورا دن سوچنے میں گزار دیا، سمجھنے میں گزار دیا، شام کو پھر چھت پر لیٹتے ہیں، چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ستارے سے بڑا ہے، یہ زیادہ روشنی اس کے اندر، کہنے لگی ہاذا ربی، ہاذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ صبح اٹھے تو چاند بھی غائب اور سورج کی جگمگاہٹ کو دیکھا، سورج کے حجب کو دیکھا، سورج کی جہاں سے تپش کو دیکھا تو الفاظ بھی زوردار نکلے، ہاذا ربی، ہاذا اکبر، یہی میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ سورج کو رب ہی نہیں مانا بلکہ رب اکبر تک کہہ دی سب سے بڑا ہے۔
لیکن شام ہوتے ہوتے سورج بھی غائب ہو گیا, سورج بھی چھپ گیا. سمجھ آ گئی جو غائب ہو جائے وہ رب کیسا, نہ چاند نہ ستارے نہ سورج نہ یہ سیارے, یہ کوئی میرے رب نہیں ہے, نہ یہ معبودان باطلا. میرا رب تو وہ ہے جو ان چیزوں کو بھی نکالتا ہے اور ان چیزوں کو غروب کرتا ہے. میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اس کو ڈبوتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. پھر اور آزمائشوں سے گزرے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی آزمائش ان کے اوپر آئی وہ یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی طرف لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. اگر اس میں صحیح سے بیان کیا جائے تو کئی جمعہ کے خطبے نکل جائیں گے اسی پر, کئی خطبے. 7 تاریخ کی رات میں لیٹے ہوئے, 8 تاریخ کا دن ہو گیا, رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے اپنے لختی جگر کو کاٹ رہا ہوں. صبح اٹھے, 8 تاریخ کا دن تھا, پورا کا پورا دن سوچنے میں سمجھنے میں گزر جاتا ہے. اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, یہ کیا مطلب ہے, اس کو آپ کا سمجھ نہیں پا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. اسی لیے اس دن کا نام پڑ جاتا ہے یوم الترویہ, غور و فکر کرنے کا دن, سوچنے اور سمجھنے کا دن. پھر 9 تاریخ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے لختے جگر کو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے, 9 تاریخ کا دن تھا, سمجھ گئے, پہچان گئے, کیونکہ نبیوں کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں. سمجھ جاتے کہ میرا پروردگار مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے, اس لیے اس دن کا نام پڑ جاتا ہے یوم العرفہ, پہچان لینے کا دن, سمجھ جانے کا دن. پھر 9 تاریخ کی رات ہوئی, اب 10ویں تاریخ لگ گئی, 10ویں تاریخ. پھر خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے تو یہ 10ویں تاریخ تھی. اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہا, چھری کو ایک کپڑے میں لپیٹ لیا اور اس کے اوپر ایک رسی باندھ لی اور اپنے بیٹے کو لے کر میدان مینا کی طرف پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو مطالبہ پیش آیا, جو الفاظ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہے تھے, وہ اس طریقے سے تھے جس کو قرآن کریم ان الفاظوں میں ریکارڈ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے, میں نے بستر پر دیکھا ہے, انی ارا فی المنام, میں نے بستر پر دیکھا ہے, میں نے سونے کی جگہ پر دیکھا ہے, میں نے سپنے میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے, اور وہ منظر یہ دیکھا ہے انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, میں تمہاری گردن پر, تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تو اے میرے بیٹے تمہارا خیال کیا ہے تم بھی بتا دو, تمہاری رائے کیا ہے تم بھی بتا دو. یعنی زور نہیں میری طرف سے, میں نے چھری ایک طرف ڈال دی ہے, میں نے رسی ایک طرف ڈال دی ہے, ابھی نہ میں تمہیں کاٹ رہا ہوں, نہ ذبح کر رہا ہوں, نہ میں تمہارے ہاتھوں پیروں کو باندھ رہا ہوں, میں تو تمہارا خیال پوچھ رہا ہوں, تمہاری رائے کیا ہے. اے میرے بیٹے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری قربانی مانگی, بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. بیٹے نے بھی جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, یا ابت افعل ما تؤمر. باپ نے اپنے بیٹے سے بیٹا کہا ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ کا نام نہیں لے رہا ہے, اور بیٹا بھی بہت ہی ادب کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرما رہا ہے, یا ابت افعل, اے میرے پیارے ابو جان, اے میرے ابو جان, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو فوراً کر ڈالیے. ما تؤمر, جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو سر انجام دے دیجئے, وہ کر ڈالیے. افعل, اس کام کو کر گزریے. اور رہا میرا مسئلہ, میں تڑپوں گا, میں پھڑپڑاؤں گا اور کیا کروں گا, تو اس کے بارے میں سن لیجئے. انی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, انشاءاللہ آپ مجھے فرم بردار لوگوں میں سے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, باپ نے اپنے بیٹے کی بات کو مان لیا اور بیٹے نے باپ کی بات کو مان لیا, تو باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا دیا.
یہ صحیح اور ادب کے دائرے میں ترجمہ اس کا یہی ہوگا، ورنہ تلہ کے معنی عربی زبان کے اندر پچھاڑنے کے ہوتے ہیں، پچھاڑنے کے، لیکن ہم ان جملوں سے وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس کے اندر بیعت پیچھے لگتی ہو. جیسے قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑ پڑو. یہاں دوڑ پڑو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے معنی دوڑنے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں نماز کی اللہ کے نبی نے دوڑ کرانے سے منع کیا ہے، اس لیے صحیح اور ادب کے دائرے میں ترجمہ اس کا یہاں پر یہ ہوگا کہ تم نماز کے لیے نکل پڑو. یہاں پر بھی ترجمہ کیا جائے گا تلہ للجبین، پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا، یعنی یہ ماتھا یہ زمین کے اوپر تھا، اور چھری باپ نے بیٹی کی گردن پر یہاں رکھ دی تھی، یہاں نہیں بلکہ پیچھے. جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، زمین کانپ گئی، آسمان تھرانے لگا، سمندر کا پانی اور اس کی لہروں کی جنبش بند ہو جاتی ہے، درختوں کے پتوں نے ہلنا جلنا بند کر دیا، اور تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بیزار و قطار رو رہے ہیں. اللہ نے پوچھا اے فرشتوں تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ آج تک کائنات کے اندر اتنا سخت امتحان تو نے کسی نبی سے نہیں لیا جو آج تو حضرت ابراہیم سے لے رہا ہے. انہی کے ہاتھ سے ان کے لختے جگر کو ذبح کروا رہا ہے، اور وہ بھی اس بیٹے کو جس بیٹے کی یاد میں اور جس بیٹے کی چاہت میں حضرت ابراہیم نے 85 سال تک رب حبلی رب حبلی رب حبلی من الصالحین کی دعا مانگی ہو. اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اللہ مجھے صالح بیٹا دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے. اور آج جب تو نے اس کو بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹا بھی جب 13 سال کا ہو گیا، تو آج تو اسے اتنا سخت امتحان لے رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین مسکرا کر کہتا ہے اے فرشتوں تم تو کہتے تھے آدم کو دنیا میں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اے میرے پروردگار عبادت کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہے؟ انسان کیوں پیدا کر رہا ہے؟ آدم کی تخلیق کیوں کر رہا ہے؟ ہائے فرشتوں کیا تم سے میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہائے فرشتوں تم نے تو مجھے دیکھا ہے تب یقین ہے، ہائے فرشتوں تم نے تو مجھے دیکھا ہے تب جنت اور جہنم کا یقین ہے. لیکن میرے بندے ابراہیم نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بندے اسماعیل نے مجھے نہیں دیکھا، پھر بھی میری وحدانیت کا اقرار ہے، اور پھر بھی میری فرما برداری میں باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. ہائے فرشتوں بتاؤ، آسمان کانپ رہا ہے، فرشتے رو رہے، زمین تھرا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کے اس چھری کے نیچے پڑے ہوئے وہ گل چینا شگفتہ ایک کھلنے والی کلی جو آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کی اس دین کو آگے بڑھانے والی ہے. وہ 13 سال کا وہ بچہ زبان کھولتا ہے، منہ کھولتا اور اپنے باپ سے یوں عرض کرتا ہے اے ابو جان جس چادر میں چھری آپ لپیٹ کر لائی تھے اس چادر کو آپ نے میرے سر کے نیچے رکھ دیا ہے. اے ابو جان اس چادر کو آپ میرے سر کے نیچے سے نکال لیجئے، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے اور خون نکلے گا میرے جسم سے تو یہ چادر خون کے اندر سن جائے گی، یہ چادر خون کے اندر خراب ہو جائے گی. اے ابو جان اس چادر کو نکال لیجئے، خراب ہونے سے بچا لیجئے، اور جب میں ذبح ہو جاؤں اور ٹھنڈا ہو جاؤں، جب میری روح قبض سنسری سے پرواز ہو جائے تو اسی چادر کو کفن بنا دینا اور یہیں کہیں کسی گڑھے کے اندر مجھے دفنا دینا. باپ نے کہا بیٹے تمہارا مشورہ کوئی برا نہیں ہے. باپ نے اپنے بیٹے کے سر کے نیچے سے چادر کو نکال لیا. پھر بیٹے نے کہا ابو جان ایک اور مشورہ میرا مان لیجئے، جب آپ چھری میری گردن پر چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، میں پھڑپڑاؤں گا، تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی، اور ظاہر ہے اس تکلیف میں تڑپنا تو ہوگا ہی. اے ابو جان کہیں تڑپتے ہوئے میں آپ کا ہاتھ نہ پکڑ بیٹھوں، کہیں آپ کا ہاتھ نہ پکڑ بیٹھوں، اور آپ کے ہاتھ کو پکڑنے کی وجہ سے کہیں میری تکلیف دے کر آپ رک نہ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کی فرما برداری پوری کرنے سے آپ کہیں رک نہ جائیں، اور اللہ کی نظر میں آپ کہیں محروم نہ ہو جائیں. اس لیے میرے ہاتھوں پیر نہ چلنے پائیں، اس لیے اس رسی سے میرے ہاتھوں کو، اس رسی کے 2 ٹکڑے کیجئے، ایک سے میرے پیر باندھ دیجئے، ایک سے میرا ہاتھ باندھ دیجئے، تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، پھڑپڑا نہ سکوں. باپ نے اپنے بیٹے کی زبان سے نکلنے والے جملے سنے تو رسی سے ہاتھ اور پیر باندھ دیے. یہاں پر حدیث کی کتابیں آنسوؤں کا ذکر کرنے سے خاموش. حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسی سے ہاتھ اور پیر باندھے، پھر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی. جس وقت آسمان ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا اور درختوں کے پتے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، زمین بھی اسماعیل علیہ السلام کے خون کو سہنے کے لیے اور پینے کے لیے متحمل نہ تھی. جس وقت یہ ساری چیزیں
بہک وقت نظر جمائے ہوئے اس خلاف توقع منظر کو دیکھ رہی تھی. اس وقت باپ کہاں بیٹی کا بھتیجی کے ساتھ چل رہا تھا, لیکن اللہ کو چوری منظور تھا. باپ نے کاٹنے کا کام کیا, بیٹے نے کٹنے کے لیے اپنی امانت کی ظاہر کر دی. چھری بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے, لیکن حکم خداوندی کچھ اور ہے. باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ چھری کو پتھر پہ رگڑا, اور رگڑنے کے بعد چلایا. تیسری بار چلاتے ہوئے ایک آواز سنائی دی. اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں, اس آواز کی طرف کان لگاتے ہیں. وہ آواز ہی آ رہی تھی, وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم بس کرو, روک لو اپنی چھری, تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا. اور پیچھے پلٹ کر دیکھو, ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک دمبا تھا جس کو ذبح کر دیا گیا, اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہم آپ کا یہ ذکر خیر, یہ قار خیر ہم باقی رکھیں گے. اور یہ وہی ذکر خیر ہے جس کو ہم اور آپ ہر سال یاد کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا, قربانی آج بھی تھی, کل بھی ہے, اور قربانی کے موقع پر ہم نے کل بھی دیکھا تھا, پرسوں بھی دیکھا تھا, لوگ جب قربانیاں کرتے اپنے محلوں میں, کیونکہ یہ واقعہ ہمیں کئی چیزیں بتلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کئی چیزوں کی طرف اشارے کر رہا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو لے کر جب گئے تھے میدان مینا کی طرف, تو چھری کو ایک کپڑے میں لپیٹ لیا تھا, ایک کپڑے میں رکھ لیا تھا. چھری پر نظر نہیں پڑی تھی بیٹے کی. ہمارے محلے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بڑی جہالت کہاں سے پنپ گئی ہے. جب قربانیاں کرتے ہیں گلیوں میں اور سڑکوں پر نکلتے ہیں, چھری کو ہاتھ میں لے کر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور خون میں شراب اور کپڑے ہیں ان کے, لنگی خون میں سنی ہوئی ہے, کپڑے خون میں سنے ہوئے, چھری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس وقت سنجیدگی کا ماحول پیدا کیجیے اپنے اندر. آپ دیکھ لیجیے عالم اسلام کے اندر, ہندوستان کے اندر مسلمان کہاں کھڑے ہیں, کس دھانے پر کھڑے ہیں, کس نوجت پر کھڑے ہیں. آج کل جھگڑا کرنے کے موقع دیکھے جا رہے ہیں. آپ اس موقع پر اس بات کا ثبوت پیش کیجیے کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے, اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. چھری کو جہاں تک ہو سکے اس کو چھپائیے, اور لے جاتے وقت اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی گلی, کوئی روڈ کراس کرنا ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹیے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے, اس گزشتہ جمعے کو, اب پچھلے جمعے کو کچھ اشتہار پرچے بٹے تھے. یہاں سے پرچے, ہم یہ بات ذمہ داروں سے کہہ رہے ہیں, ذمہ داروں سے. جب ان پرچوں کو پڑھا, اتنی گندگی بھری تھی اس کے اندر. گندگی کا لفظ کوئی برا لگ رہا ہوگا جن نے بٹوائے ہیں, لیکن حقیقت اور صحیح لفظ ہے یہ. جب ان پرچوں کو پڑھا, قربانی کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نصاب ضروری ہے. صاحب نصاب, جو نصاب زکوٰۃ کا بنتا ہے, جو نصاب زکوٰۃ کا رمضان کے مہینے میں جو بنتا ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے چاندہ, وہ نصاب یہ قربانی کے اوپر فٹ کر رہے ہیں. اور یہ قول صرف امام ابو حنیفہ کا ہے, صرف امام ابو حنیفہ کا. نبی اکرم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من کان لہ سعۃ, من کان لہ سعۃ, جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے, نصاب کا لفظ نہیں ہے, جس کے پاس استطاعت ہے اور اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے, فلم یقربن مصلانا, تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. قربانی کے لیے صاحب نصاب نہیں بلکہ صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. قربانی کی دعائیں سب آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لائے ہیں, حدیثوں کا نام بھی نہیں لکھا ہے. کون کون سی کتابیں, ایک کتاب کا نام لکھا تھا بہشتی زیور, یعنی یہ حوالہ بہشتی زیور کا ہے. اس کتاب کے اندر تو آپ پڑھیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی, کتنی گندگی بھری ہوئی ہے اس کتاب کے اندر. اس میں تو یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہے اور اگر کوئی سلام کرتا ہے اس سے, اور اس سلام کا جواب وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دیتا نہیں, سلام میں نماز پڑھ رہا ہوں, سلام آپ نے مجھے کیا, میں نے ایسے اشارہ کر دیا. نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ انداز اپناتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور مکروہ کا معنی جانتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ مکروہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے, اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں سلام کرتا ہے کسی سے, اس کا جواب اگر دے دیا نمازی نے
تو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے اس پرچوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ ہمارے ذمہ دار لوگ کہاں چلے گئے؟ ہمارے مسجد کے لوگ کہاں چلے گئے؟ کسی سے پرمیشن لی تھی بانٹنے کے لیے؟ کیسا آپ نے دے دیا اس کو بٹوانے کے لیے؟ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دے رہے ہیں، بھینس کی قربانی کو۔ باقی یہ بہت سارے مسئلے ہیں، میں نے سب پر ایک ایک پوائنٹ باندھا تھا جس کو بتانا ہے آپ لوگوں کو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جنہوں نے پرچے پڑھے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پہنچنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور نماز کا پابند نہیں ہے اس کے لیے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اتنا یاد رکھیے گا، نماز ایک الگ عبادت ہے اور قربانی ایک الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور قربانی اگر قبول اس کی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے صدقہ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے حساب سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ شخص کسی کی ہمدردی کرتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ شخص کسی غریب کی لڑکی کی شادی کرواتا ہے تو وہ بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا پیٹ بھراتا ہے تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا آپ کے حساب سے، کیونکہ جب قربانی قبول نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بھی قبول نہیں ہیں۔ اس فیصلے پر تو آپ اپنا خود فیصلہ کر لیجیے ان باتوں پر کہ اس کی قربانی قبول ہوگی نہیں۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے اور اس کے بارے میں وعید بھی زیادہ نہیں آئی ہے۔ صرف اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، لیکن نماز نہ پڑھنے والے کے لیے آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور ترک کرتا ہے تو ایسا شخص کے لیے کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ یعنی وہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو، وہ مارا جائے، کاٹا جائے، اس کے ساتھ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اب اس کی، کیونکہ اس نے نماز کو نہیں پڑھا، اس کی ذمہ داری کو چھوڑا، اللہ نے اس کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ نماز کے لیے تو یہ وعیدیں آئی ہیں لیکن قربانی کے لیے وعید نہیں آئی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت ہو چکا ہے، ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اور سبھی سننے والوں کو عملی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو صرف رضا الہی کے لیے کام کرنے والا بنا دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں انہیں قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔